پیارے بہن بھائیوں، 9 اور 10 محرم کے مقدس ایام آنے والے ہیں۔ یہ جو دن ہیں یہ دعاؤں کے قبولیت کے ہیں، مسائل کے حل کے ہیں، مصائب سے چھٹکارا پانے کے ہیں اور حاجتوں کے پورا ہونے کے ہیں۔ آج جو ہم آپ کو وظیفہ بتائیں گے وہ وظیفہ جو ہے انتہائی آسان ہے اور مگر انتہائی طاقتور ہے۔ ایسا وظیفہ ہے جس سے بلا مبالغہ بلا شبہ ہزاروں لاکھوں لوگ فائدہ حاصل کر چکی ہیں اور فائدہ حاصل کر رہی ہیں اور ان کی حاجتیں جو ہیں وہ پوری ہوئی ہیں۔ پیارے دوستو، 2 دن صرف 9 محرم اور 10 محرم 2 دن آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، صحیح نیت کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ، جیسا ہم آپ کو بتائیں گے ویسے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی مشکلات اور پریشانیاں فوری طور پر حل ہونا شروع ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو نہایت ہی قیمتی ہے، آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ صحیح طریقے سے جان سکیں کہ وظیفہ کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کے آپ کو کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس وظیفے کو کرنے کی اجازت ہے، سب بہن بھائی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اور اس وظیفے کو ایک دوسرے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک دوسرے کے لیے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے، بیویاں اپنے شوہر کے لیے، اولاد اپنے والدین کے لیے اور والدین اپنی اولاد کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس وظیفے کو جو ہے صرف 2 دن کرنا ہے، 9 محرم کی رات میں اور 10 محرم کی رات میں، سب بہن بھائیوں کو اجازت ہے۔ اس وظیفے کو جو ہے شادی بیاہ اچھی جگہ، یعنی کہ نکاح طے ہو جائے، اچھی جگہ منگنی طے ہو جائے، اچھی جگہ نکاح ہو جائے، شادی ہو جائے، اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ کاروباری حضرات اپنی دکانوں کو چلانے کے لیے، تجارت میں اضافے کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے کر سکتے ہیں۔ اور جو بے روزگار ہیں وہ روزگار حاصل کرنے کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بیمار جو ہیں وہ شفا پانے کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اور جو مصیبت زدہ ہیں اور جن کو مختلف قسم کی مصیبتیں ہیں اور ان سے چھٹکارا نہیں مل رہا، ایک مصیبت سے نکلتے ہیں تو دوسرے کے اندر پھنستے ہیں، ایک مشکل سے نکلتے ہیں تو دوسرے کے اندر گرفتار ہوتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی اور نحوست سے چھٹکارا نہیں ملتا، وہ بھی اس وظیفے کو کر کے اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مقدس ایام ہیں، آیت کریمہ کا وظیفہ ہے، سب بہن بھائی جو ہے اس وظیفے سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر دوستو، وظیفہ کرنے کا جو وقت ہے وہ بعد نماز عشاء ہے۔ عشاء کی نماز سے لے کر صبح فجر کی نماز تک کا جو وقت ہے یہ نہایت ہی قیمتی ہے۔ خاص طور پر تہجد کا جو وقت ہے وہ نہایت ہی قیمتی ہوتا ہے، تو اس کے اندر وظیفے کو کر لیں۔ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے کافی وقت ہوتا ہے، انسان جو ہے اچھے طریقے سے بغیر کسی ڈسٹربنس سے جو ہے اس وظیفے کو کر سکتا ہے، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک ہے، درود ابراہیمی، جسے ہم سب مسلمان ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ 11 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد آیت کریمہ جو آپ کو سکرین پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ پھر دوستو، اس آیت کا ترجمہ نہایت ہی خوبصورت ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس آیت کے ترجمے کے اندر توکل نظر آتا ہے، وحدانیت نظر آتی ہے، اللہ کی قدرت اور شان و شوکت، رعب، دبدبا اور طاقت نظر آتی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی ہے، یعنی کہ اللہ پاک ہر معاملے کے لیے کافی ہے۔
اور ہر معاملے کے اندر وہی بہتری پیدا کر سکتا ہے اور اسی کی مدد سے ہر کام کے اندر کامیابی ملتی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی کار ساز ہے۔ اس آیت کو آپ نے 1450 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ پاک کے حضور دعا مانگ لینی ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر۔ پھر دوستو، ان مقدس ایام کے برکت سے، اس آیت کے برکت سے انشاءاللہ ہر مسئلہ حل ہوگا پیارے دوستو، اور آپ کی ہر مشکل اور پریشانی جو ہے وہ دور ہوگی، آسانیاں پیدا ہوں گی، دعائیں جو ہیں وہ قبول و منظور ہوں گی۔ تو اس وظیفے کو لازمی کر لیں، اس وظیفے کو کرنے کی اجازت ہے۔ ہم اللہ پاک کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان مقدس ایام کی برکت سے آپ سب بہن بھائیوں کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما دے، آپ کے مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما دے، آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما دے، آمین۔